تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم جب سے واپس آئی ہو بہت چپ چپ سی ہو، سب خیریت ہے نا؟ شہلا گم سم سی کھڑی کھڑکی کے ساتھ لگی کھڑی شفا کے پاس آتے فکر مندی سے بولی تھی، جو کبھی زندگی میں اتنی خاموش نہیں رہی تھی۔ جی آپا میں ٹھیک ہوں، بس تھک گئی تھی، ابھی سونے لگی ہوں، تھکن بھی اتر جائے گی اور موڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ شہلا سے نگاہیں چراتے وہ بیڈ کی جانب بڑھتی خود کو پوری طرح سے لحاف میں چھپا گئی تھی۔ اس کے کانوں میں بار بار اس شخص کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کی دل فریب مہک اب بھی شفا کو اپنے ارد گرد بکھری محسوس ہو رہی تھی، جسے آج وہ اپنے ہاتھوں سے مار کر آئی تھی۔ اپنے باس کو اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اندر ہی نہیں گئی، اس کے کہنے پر راستے سے ہی لوٹ آئی ہے۔ وہ اپنے راز کو کسی کو نہیں بتاتی تھی، اس لڑکی کا ہر راز اس کے دل میں دفن تھا۔ وہ اب تک اس شخص تک پہنچنے کے لیے ہزاروں الٹے کام کر چکی تھی، مگر کبھی بھی نہ تو پکڑی گئی تھی اور نہ کامیاب ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بار اتنی آسانی سے کیسے کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اس شخص کو تو ختم کر چکی تھی جو اس کے بابا کو اس کی اصل شناخت بتانے سے روکتا آیا تھا، جو اس کی ہر اذیت کا ذمہ دار تھا، مگر اب آگے وہ کیسے اپنے اصل تک پہنچنے والی تھی، اس بارے میں بھی اس کے دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس شخص کو مار کر وہ بہت خوش ہوگی، مگر گھر واپس آنے کے بعد وہ نہ تو ٹھیک سے خوش ہو پا رہی تھی، نہ ہی اپنی کیفیت کو سمجھ پا رہی تھی۔ شہلا اسے سوتے دیکھ لائٹ آف کرتی روم سے نکل آئی تھی۔ شہلا کے جاتے ہی شفا نے پہلے اٹھ کر دروازہ اندر سے لاک کیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل آن کرتے اب تک ملک کے حوالے سے ملک میں نشر ہونے والی خبر پڑھنی چاہی تھی، جس کے بارے میں کم ہی کوئی نیوز نشر ہوتی تھی۔ سب لوگ اس کی دہشت سے خوف زدہ رہتے تھے، مگر موبائل آن کرتی اسکرین پر جگمگاتی خبر پڑھ کر شفا چکرا کر رہ گئی تھی۔ یہ خبر تھی تو ملک کے بارے میں ہی، مگر یہ اسے قتل کے بارے میں نہیں تھی۔ ملک اپنے آدمیوں کے ساتھ آج شام 6 بجے لاہور کے ایک مشہور شاپنگ مال پر حملہ آور ہوا تھا۔ وہاں موجود ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کو اتنے سارے لوگوں کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا، 2 لوگ زخمی ہوئے تھے، مزید کوئی بھی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا تھا۔ وہ وہاں کیوں آیا تھا، اس سیاسی شخصیت سے اس کی کیا دشمنی تھی، اب تک کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چل پایا تھا۔ یہ خبر پڑھ کر شفا کو اپنے سے سامنے کمرے کی ہر شے گھومتی نظر آئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ فکس اسی ٹائم پر تو وہ ملک کو اس کے اڈے پر مار کر نکلی تھی۔ اگر ملک اس وقت مال میں تھا تو پھر وہ شخص کون تھا جسے اس نے مارا تھا؟ یہ کیا کیا میں نے؟ کیا ملک نے پھر میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلا ہے، یا واقعی میں نے غلط بندے پر اٹیک کر دیا؟ شفا اپنے بالوں کو دونوں مٹھیوں میں تھام کر رہ گئی تھی۔ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ شفا ابھی اسی کشمکش میں ڈوبی ہوئی تھی جب اس کا موبائل کسی ان نون کال پر روشن ہوا تھا۔ شفا نے بے دھیانی میں کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ شفا اوان، کیسی ہو؟ دوسری جانب سے وہی سنسناہٹ بھرا گمبھیر لہجہ۔ شفا کا دل اچھل کر حلق میں آن ٹھہرا تھا۔ کون؟ شفا کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمایاں ہوئی تھیں۔ اتنی جلدی بھول گئی، آج ہی تو ملاقات ہوئی تھی ہماری۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس شخص کے لہجے کے سرد پن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تو تم زندہ ہو؟ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ شفا جب خوف کے مارے میں ہکلا گئی تھی، جب اسی لمحے دوسری جانب سے زوردار قہقہ سنائی دیا تھا۔ میں زندہ بھی ہوں اور تم سے ملنے کو بے قرار بھی۔ پہلی بار کسی ایسے دشمن سے پالا پڑا ہے، تمہارے ساتھ دشمنی نبھانے میں بہت مزہ آئے گا۔ اس شخص کے الفاظ جتنے نارمل تھے، اس کا لہجہ اتنا ہی سنگین تھا۔ شفا خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے جو کام بہت ہی آسان لگا تھا، وہ اتنا ہی مشکل نکلا تھا۔ وہ کسی بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ وہ اس بات کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ تمہیں تو ڈرپوک لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ وہ شخص اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ شفا کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ تم ملک نہیں ہو، میں نے تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں ختم کیا تھا، تم کوئی اور ہو۔ تم میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو، بہت شاطر ہو تم، مگر دیکھنا جیت پھر بھی میری ہی ہوگی۔ شفا نے خود کو مضبوط ظاہر کرنا چاہا تھا، جس کے جواب میں سے پھر سے دوسری جانب سے قہقہ سنائی دیا تھا۔ تم میرے بارے میں کچھ بھی جانے بغیر مجھے قتل کرنے نکل پڑی۔ پہلے میرے بارے میں جان تو لیتی کہ میں کون ہوں۔ ملک کون ہے؟ دشمنی کا آغاز اس تعارف کے بعد ہونا چاہیے تھا، مزہ تبھی آتا، مگر تمہاری جلد بازی نے دشمنی کا مزہ ہی کرا کر دیا۔ وہ شخص جس طرح افسوس کر رہا تھا، شفا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، میری دشمنی کے لیے اتنا ہی تعارف ہی کافی ہے۔ شفا کے لہجے میں اس شخص کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی۔ مجھے نفرت اور دشمنی دونوں ہی نبھانے میں بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھی گزرے گی ہم دونوں کی۔ اس شخص کے لہجے سے شعلے لپک رہے تھے۔ شفا کے لیے اس کے انداز میں کوئی مہلت نہیں تھی۔ دونوں کی طرف نفرت کا زور بہت سخت لگ رہا تھا۔ کس کی جیت اور کس کو مات ہونے والی تھی، یہ بات آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ شفا، ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ شفا بے چینی کے عالم میں ٹہر رہی تھی جب خدیجہ کے دیے جانے والے پیغام پر اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ کیوں؟
کیوں؟ شفا کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرایا تھا۔ کوئی بات کرنی ہوگی، تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ خدیجہ نے اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ نہیں، ویسے ہی۔ شفا اپنے سر پر دوپٹہ درست کرتی مولوی جاجا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں پر وہ صوفے پر بیٹھے ہاتھ میں تسبیح تھامے سر جھکائے ہوئے تھے۔ جی ابا جان۔ شفا کا سر بالکل جھکا ہوا تھا، ایک عجیب سا خوف اس کے چہرے پر منڈلا رہا تھا۔ اپنا بوریا بستر سمیٹو اور نکل جاؤ میرے گھر سے، تم اب یہاں ایک پل کے لیے بھی نہیں رہ سکتی۔ مولوی صاحب نے بنا اس کی جانب دیکھے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ابا جان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا قصور اتنا بڑا نہیں ہے جتنی بڑی سزا دے رہے ہیں آپ مجھے۔ شفا نے قدموں میں گرتی سسکیوں سے رو دی تھی۔ تمہارا قصور کتنا بڑا ہے تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ تم نے ملک پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، ہمارے محسن کو مارنے کی کوشش کی ہے تم نے۔ یہ قصور نہیں، گناہ ہے۔ مولوی صاحب کے لہجے میں ذرا سی بھی لچک نہیں تھی۔ شفا نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے بابا، شفا نے نگاہیں چراتے جواب دیا تھا، جس پر مولوی صاحب نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہم سے بھی زیادہ تمہارے محسن ہیں وہ۔ میں نہیں جانتا کیوں اتنی نفرت بھر گئی ہے تمہارے دل میں ان کے لیے۔ مولوی صاحب اپنے محسن کے بارے میں مزید غلط نہیں سن سکتے تھے۔ میرا محسن نہیں ہے وہ، جو انسان نفرت کے قابل ہے اسے میری نفرت ہی ملے گی۔ شفا اس شخص کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں بول پائی تھی۔ تم نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے، جس کی سزا میں تمہیں ہمارے منتخب کیے گئے لڑکے سے شادی کرنی ہوگی، وہ بھی آج رات۔ اگر چاہتی ہو کہ میں تم سے اپنی بیٹی ہونے کا حق نہ چھینوں تو تمہیں میرا حکم ماننا ہوگا، ورنہ بھول جانا کہ تمہاری زندگی میں مولوی جاجا نامی کوئی انسان آیا تھا۔ میرا تم سے ہر تعلق ختم ہو جائے گا۔ مولوی صاحب نے انتہائی سنگین فیصلہ سنا دیا تھا، جس پر شفا شاکی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ابا، آپ اس شخص کے لیے مجھ سے اپنا رشتہ ختم کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میرا قصوروار ہے، شفا نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ وہ تمہارے قصوروار نہیں ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو تم آج زندہ نہ ہوتی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہر وقت اس شخص کا حفاظتی سایہ تمہارے سر پر موجود رہتا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کتنی بار اس شخص نے تمہیں بچایا ہے۔ دوبارہ کبھی بھی تمہارا سر اس شخص کے سامنے اٹھنا نہیں چاہیے۔ مولوی صاحب جو باتیں کہہ رہے تھے وہ ماننا شفا کے بس کی بات نہیں تھی۔ ابا پلیز، آپ جانتے ہیں میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شفا نے ایک آخری کوشش کی تھی۔ اپنی زندگی کے سارے مقاصد شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر جا کر پورے کرنا۔ میں تمہیں اب مزید اپنے گھر رکھ کر اپنے محسن کو ناراض نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب نے دو ٹوک جواب دیا تھا، جو سنتے شفا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور ہے۔ شفا کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا ان کی بات ماننے کے سوا۔ وہ اس کی شادی کس سے کروانے جا رہے تھے اس نے ایک بار بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کے دماغ میں ابھی بھی یہی چل رہا تھا کہ اگر جس شخص پر اس نے حملہ کیا تھا وہ ملک نہیں تھا تو وہ کون تھا، اور اگر اس نے ملک پر حملہ نہیں کیا تھا تو اس کے بابا تک یہ خبر کیوں پہنچائی گئی تھی۔ شفا کا دماغ مزید الجھ چکا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد اس کا کسی اجنبی سے نکاح ہونے والا تھا، جسے دیکھنا تو دور، وہ اس کے نام تک سے واقف نہیں تھی، مگر اس احساس سے عاری لڑکی کو اب بھی اس بات کی فکر نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں اب بھی ملک کو مارنے کے منصوبے چل رہے تھے۔ شفا نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس کے دماغ میں اس دن سے یہ کڑوا سچ بھر دیا گیا تھا کہ وہ مولوی صاحب کی سگی اولاد نہیں ہے۔ شفا کے لیے یہ حقیقت کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ وہ کون تھی، اس کی اصلیت، اس کا حسب و نسب کیا تھا، وہ یہ بات جاننا اس کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد وہ پورا ایک مہینہ بیمار رہی تھی۔ اس کی بہت زیادہ ضد پر مولوی صاحب نے اسے کچھ باتیں ہی بتائی تھیں۔ کسی ایک شخص وہاں لایا تھا، اس کے اپنے سگے ماں باپ کی ایک حادثے میں ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس کا اب اس پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ شخص کون تھا، شفا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ یہ لوگ اس سے جھوٹ بول رہے ہیں، اس سے جیسے کسی سے چھپا کر یہاں رکھا گیا تھا۔ وہ شخص اکثر مولوی صاحب سے ملنے آتا تھا، مگر بہت کوششوں کے بعد بھی شفا اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ اسی شخص نے مولوی صاحب کو اس کی کفالت کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ جب اسے یہاں لایا گیا تھا تو وہ 6 سال کی تھی۔ شفا کا اس شخص سے اس کا کیا رشتہ تھا اور وہ شخص اسے یہاں کیوں لایا تھا، شفا کو اس بارے میں آج تک نہیں کچھ بتایا گیا تھا۔ اس کا نمبر ٹریس کروانے کے بعد شفا کو اس کے نام کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ اس نے اخباروں اور نیوز پیپرز میں ہی پڑھا تھا کہ ملک ایک بہت بڑے مافیا گروپ کا سرغنہ تھا، جس کی پاور اور دہشت کا مقابلہ کر پانا ناممکنات میں سے ہی تھا۔ مگر ایک بات جو شفا کو حیران کرتی تھی وہ تھی مولوی صاحب کا اس شخص کو اپنا محسن کہنا۔ شفا کو بس اتنا پتہ تھا کہ ملک نہیں چاہتا وہ اپنے گھر والوں سے ملے، اپنے خاندان میں واپس لوٹے۔ شفا کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اگر کبھی وہ بیمار بھی پڑ جاتی تھی تب بھی ڈاکٹر کو گھر بلوایا جاتا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اس کی تعلیم اور جاب کے بارے میں مولوی صاحب کو ذرا سا بھی علم نہیں تھا تو یہ اس کی بھول تھی۔ اس کے پیرنٹس کون ہیں اور کہاں ہیں، مولوی صاحب اس ساری حقیقت سے واقف تھے، مگر صرف ملک کی وجہ سے وہ اسے نہیں بتا رہے تھے۔ مولوی صاحب بظاہر لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی سفید پوش اور عام سے سادہ لو انسان تھے، مگر شفا کے علاوہ یہ کوئی بات نہیں جانتا تھا کہ مولوی صاحب کا ملک جیسے خطرناک بندے سے کانٹیکٹ تھا۔
جب تک یہ شخص زندہ تھا شفا اپنے گھر والوں تک نہیں پہنچ پاتی، اس لیے اس نے یہ دوسرا طریقہ اپنایا تھا۔ اس نے بہت ہی ہوشیاری سے مولوی صاحب کا ہی ایک بہت ہی خفیہ جگہ پر رکھا پسٹل اٹھا کر ملک کے اڈے پر جا کر اس پر حملہ کر دیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اس نے خود اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، یہ سب اس سے کروایا گیا تھا۔ ملک کی مرضی کے مطابق ہی وہ وہاں تک پہنچائی گئی تھی۔ ہاں، مگر اس کا ارادہ کیا تھا، یہ جان کر ملک کو بھی گہرا شوق لگا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ شفا اس پر قاتلانہ حملہ کرے گی، مگر باز کی نظر رکھنے والے وہ شخص بہت آسانی سے شفا کے وار سے بچ گیا تھا۔ وہ نازک شہزادی پنک کلر کا فراق پہنے اپنے روئی جیسے نرم و گداز پیروں کا گیلے گھاس پر رکھتی، ہاتھوں میں گلاب کے پنک کلر کے پھولوں کا گلدستہ اٹھائے آگے بڑھ رہی تھی، جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر سیاہ لباس میں کھڑے اپنے شہزادے پر پڑی تھی، جو ہاتھوں